اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات محمد وآل محمد اعزان محترم سامعین کرام، صبح جمعہ، صبح امید کے عنوان سے امام زمانہ کے سلسلے میں ہم کو گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ صرف ہماری ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کی امید وہ ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو امام بنائیں اور زمین کا وارث بھی انہی کو بنائیں۔ پچھلے ہفتے اسی آیت کے ذیل میں مہدویت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں مہدویت کے معنی پیش کیے تھے کہ مہدویت یعنی کیا۔ مہدویت یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ آخری زمانے میں آخری نبی کے خاندان سے آخری نبی کا آخری جانشین آئے گا اور آنے کے بعد دنیا میں ایک الہی اسلامی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس مکمل عقیدے کو مہدویت کہا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات یہ سوال اور یہ شبہہ ایجاد کیا جاتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے زمانے غیبت میں مہدویت کے بارے میں بات چیت کرنے کی؟ جب ظہور ہوگا امام آئیں گے اس وقت جو ہے ہم لوگ امام کا ساتھ دیں گے، لیکن ابھی سے کیا ضرورت ہے امام کے بارے میں بات کرنے کی؟ اتفاقاً ممکن ہے امام کے غائب ہونے کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہو کہ وہ غائب رہے تاکہ ان کو یاد کریں، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر کریں، تاکہ ان کے آنے سے پہلے ان کے لیے ماحول تیار کیا جا سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے اعتبار سے ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بات چیت کی جائے، جن میں سے اعتقادی اعتبار سے جو ہمارا اعتقاد ہے اس کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ ہم امام کے بارے میں بات کریں، اعتقاد کے اعتبار سے۔ اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں۔ اجتماعی اعتبار سے ضروری ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے۔
سیاسی اعتبار سے ضروری ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے، تاریخی اعتبار سے ضروری ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے، اور خود فرہنگی اعتبار سے یعنی ایز اے کلچرل ضروری ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے، امام کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اعتقادی طور پر کیوں ضروری ہے، یہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا، اس لیے کہ دعا بھی ہمارے یہاں پر ہے، اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا دے، اس لیے کہ اگر میں نے تیری حجت کو نہیں پہچانا ضللت عن دینی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا اگر حجت کو نہیں پہچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجت کی اطاعت واجب ہے۔ توجہ فرمائیں، حجت میں جو پہلو ہے، ایک پہلو لطف کا حجت میں ہے، اور وہ یہ کہ اس کی وجہ سے دنیا اور دنیا کا نظام باقی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لطف کا پہلو ہے جو حجت کے وجود سے جڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے حجت میں تکلیف کا پہلو ہے، اور تکلیف یعنی پریشانی نہیں، تکلیف یعنی ذمہ داری، یعنی جو حجت ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ لہذا حجت کی معرفت ضروری ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر حدیث، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، یعنی جیسے بھی اسلام کا زمانہ نہیں آیا ہے۔ یہ اعتقادی ضرورت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے امام کے بارے میں۔ عقیدہ مہدویت میں مذہب تشیع تنہا نہیں ہے، میں نے عرض کیا، اور انشاءاللہ تفصیل سے کسی ایک دن اس بات کو عرض کروں گا۔ دنیا کے اکثر مذاہب آخری زمانے میں ایک اصلاح کرنے والا آئے گا، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سب کے درمیان تھوڑے تھوڑے اختلاف ہیں۔ سب سے مکمل جو عقیدہ ہے وہ مذہب شیعت کا عقیدہ ہے، انشاءاللہ اس کو کسی دن عرض کروں گا۔ تو ہم کو عقیدے کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بات کریں۔ اجتماع کے اعتبار سے، اجتماع یعنی معاشرہ، اس کے اعتبار سے ہم کو ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت اجتماعی ہے۔ اگر کوئی انسان اجتماع کو چھوڑ کر، معاشرے کو چھوڑ کر پہاڑوں اور تنہائی کی زندگی کو چنتا ہے تو گویا اس نے خلاف فطرت کام کیا ہے، اگر اختیار سے یہ کام کیا ہے۔ ایک وقت ایک انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جناب ابوذر کو ربضہ کی گھاٹیوں میں بھیج دیا گیا، جہاں سے جو ہے وہ نہ پرندوں کا گزر ہے نہ جانوروں کا گزر ہے، کبھی کبھی دور دراز سے کوئی قافلہ گزر جاتا ہے، وہ ان کو بھیجا گیا ہے، پانی وہاں پر نہیں ہے، کھانا وہاں پر نہیں ہے، ان کو تبعید کیا گیا ہے، شہر بدر کیا گیا ہے۔ لہذا اس طرح کے افراد اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے معاشرے کو چھوڑ کر، سماج کو چھوڑ کر، بغیر کسی ایسی وجہ کی جس کو عقل تسلیم کرتی ہو، تنہائی میں جاتا ہے، یہ جو ہے خلاف فطرت کام کرتا ہے۔ فطرت کیا ہے انسان کی؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان معاشرے میں رہے، انسان انس سے ہے۔ دیکھیں، انسان یعنی انس، یعنی لگاؤ، یعنی میل محبت۔ اگر انسان اکیلا ہے تو کوئی ہے ہی نہیں جس سے محبت کرے، کوئی نہیں ہے۔ انسان یعنی لوگوں کے درمیان رہنے والا، انسان کے درمیان رہنے والا، اجتماع پسند۔ لہذا جب یہ انسان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا، ایک دن جو ہے وہ 2 لوگ تھے اس دنیا میں، کچھ سال کے بعد 4 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے وہی جو 2 لوگ سب سے ابتدا میں تھے، حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ،
انہی کے زمانے میں ان کی اولاد اور ان کے پوتے اور پرپوتے ہوتے ہوتے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد ہو جاتی ہے۔ خب جب یہ دونوں تھے تب جو ہے ان کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا اور مسائل کو سمجھنا آسان تھا، لیکن 4 ہوئے تو سخت ہو گیا، حابیل اور قابل لڑ بیٹھے آپس میں، اور زیادہ ہوئے تو اور زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ لہذا جب بڑھتے جا رہے ہیں، معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے، سماج بڑا ہوتا جا رہا ہے اور مشکلات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ البتہ ہمارے یہاں روایات ہیں کہ اگر کہیں 2 بھی سفر پر نکل رہے ہیں یا 2 لوگ بھی ہیں تو ان میں بھی یہ طے کیا جائے کہ سرپرست کون ہے، کس کی بات مانی جائے گی۔ یعنی 2 لوگوں کو بھی بغیر سرپرست کے نہیں چھوڑتا اسلام، 2 لوگ بھی آپس میں طے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب کہیں ڈیسیزن لینا ہو، فیصلہ لینا ہو تو یہ کہے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں، دوسرا کہے کہ نہیں میں تو یہ کروں گا، نہیں، وہاں پر بھی فکس ہونا چاہیے کہ کس کی بات مانی جائے گی۔ تو پھر اتنا بڑا معاشرہ، اتنا بڑا اجتماع، جیسے جیسے معاشرہ بڑھے گا جو کہ انسان کی فطری اور ذاتی ضرورت ہے، ویسے ویسے مسائل اور مشکلات بڑھیں گے، اور جیسے جیسے مسائل اور مشکلات بڑھیں گے ویسے ویسے ایک حکومت کی ضرورت ہوگی تاکہ ایک پرامن اور پرعدل معاشرہ قائم کر سکے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اور جب ضرورت ہے تو ممکن بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مکمل طور پر ابھی تک ایسا نظام جو ہے وہ بالکل پرفیکٹلی قائم نہیں ہوا ہے، ایسے نمونے پیش آئے ہیں، مثال کے طور پر جناب یوسف کے وقت میں، جناب داؤد کے زمانے میں، جناب سلیمان کے زمانے میں، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے زمانے آئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں حضور کے زمانے میں ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ چوری کا تصور ختم ہو گیا تھا، وہی مختصر سے زمانے میں، لیکن ایک محدود جگہ پر اور ایک محدود افراد کے ذہن میں۔ جناب یوسف نے ایک عظیم حکومت قائم کی، لیکن اس کے بعد ان کو یہ بشارت ملتی ہے کہ، اور خود ان کی آرزو رہتی ہے کہ پوری دنیا میں کب عدل قائم ہوگا، لہٰذا عدل اور انصاف اور ایک پرامن معاشرہ انسان کی ذاتی اور فطری ضرورت ہے۔ اور جتنے انبیاء ابھی تک آئے ہیں اور جتنے معصومین ہمارے آئے ہیں ابھی تک، ان سب کی احادیث سے اور ان سب کے بیانات اور آرزو سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ معاشرہ، یہ اجتماع، یہ ماحول امام زمانہ کے زمانے میں محقق ہوگا، ان کے زمانے میں ایسا ممکن ہے۔ لہذا عزیزان محترم، اجتماعی اعتبار سے ضرورت ہے امام زمانہ کے بارے میں بحث کرنے کی، اس لیے کہ انسان کو ماحول چاہیے، انسان کو معاشرہ چاہیے۔ جب انسان کو ماحول اور معاشرہ چاہیے تو پھر بات چیت کرے امام زمانہ کے بارے میں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، یہ اجتماعی ضرورت ہے امام کی، ایک سیاسی ضرورت ہے امام کے بارے میں بات کرنے کی۔ میں مختصر طور پر عرض کروں اور باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا، اگلے پروگرام میں۔ سیاسی طور پر جو امام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ بھی خاص کر آج کے زمانے میں، یعنی جو جوان اور نوجوان ہیں جن کو سیاست سے زیادہ آشنائی نہیں ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے جو موجودہ سیاسی نظام ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ نمبر 1 کرپٹ ہیں، نمبر 2 انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کھوٹ پایا جاتا ہے، چاہے وہ کیپٹلزم ہو یا جو ہے وہ سوشلزم ہو، کوئی بھی قانون ہو۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ غرب کی لیبرل ڈیموکریسی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ہمیشہ ایک حکومت کا دوسری حکومت پر پابندیاں عائد کرنا، ایک حکومت کا دوسری حکومت کے مقابل میں ہتھیار کی دھمکیاں دینا، لڑائی کی دھمکیاں دینا، قتل کی دھمکیاں دینا، ایک حکومت کا دوسری حکومت کے مقابل میں جنایتیں کرنا، ظلم کرنا،
یہ اس بات کی دلیل ہے، توجہ فرمائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اپنے اندر مضبوط نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنے اندر مضبوط ہوں تو انہیں ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، انہیں ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک نمونہ بتائیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ ظلم کا آغاز کیا ہو؟ نہیں۔ جو اپنی طرف سے مضبوط ہو وہ امن کا پیغام بھیجتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے زمانے کے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اسلام قبول کر لو، لیکن آپ نے جنگ کا آغاز کیا ہو، آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے اندر سے مضبوط تھے۔ جو نظام اپنے اندر سے مضبوط ہو وہ کسی پر پابندی عائد نہیں کرتا ہے۔ جو نظام، جو سسٹم اپنے اندر سے مضبوط ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اتنے مضبوط ہیں، مکے پر بہت طاقت کے ساتھ آئے ہیں یہ لوگ۔ جب صلح حدیبیہ واقع ہوئی ہے بڑی مضبوط طاقت کے ساتھ آئے ہیں۔ اس طاقت کے ساتھ آئے ہیں کہ مکے کے بہت سارے بڑے بڑے سرداروں نے پناہ لی ہے پیغمبر کے ساتھ میں آ کر، یا تو اسلام قبول کیا ہے یا پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ صلح کی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ پیغمبر مکے آئے ہیں مدینے سے، جب واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف۔ اس کے باوجود ابھی تو پیغمبر کے لیے کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے مکے کو فتح کرنا، کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ادھر سے صلح کا پیغام آیا تو پیغمبر نے ٹالا نہیں۔ پیغمبر نے ٹالا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت اپنے اندر سے مضبوط ہے، یہ اپنے اندر سے مضبوط ہے۔ اور پھر آپ اللہ کا فرمان دیکھیں، ارشاد کیا ہوتا ہے؟ فتح مبینہ، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ خیبر کو فتح مبین نہیں کہا، خندق کو فتح مبین نہیں کہا، احد کو فتح مبین نہیں کہا، بدر کو فتح مبین نہیں کہا۔ فتح مبین کس کو کہا؟ فتح مکہ، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ یہ عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے کہ اس میں خون نہیں بہا ہے۔ یہ عظیم کامیابی ہے کہ اس میں اسلام کی عزت اور اسلام کی وقار کو بہت ہی شان اور شوکت کے ساتھ قبول کیا گیا ہے۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، یہ جتنے بھی نظام ہیں کرپٹ ہیں۔ دوسرے پر ظلم کرنا یعنی آپ اندر سے کمزور ہیں، دوسرے کو ہتھیار کی دھمکی دینا یعنی آپ اندر سے کمزور ہیں۔ یہ طاقت کی نشانی نہیں ہے میرے عزیزو، طاقت کی نشانی نہیں ہے۔ طاقت کی علامت یہ ہے پیغمبر کے سامنے جو لوگ جنگ سے جن کو قیدی بنا کر لایا جاتا تھا، فرماتے تھے کہ ان کے ہاتھوں کو کھول دو، ان کے ہاتھوں کو کھول دو۔ اس سے بڑی بات میرے عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں سمجھا سکوں، پیغمبر جب قیدیوں کو لے کر آتے تھے، کچھ دن پیغمبر کے ساتھ رہنے کے بعد قیدیوں کو پیغمبر پر اتنا اطمینان ہو جاتا تھا، قیدیوں کو مدینے میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جاؤ، ان کے کام کیا ہوتے تھے؟ تم اگر تعلیم دے سکتے ہو تو تعلیم دو، اگر تعلیم نہیں دے سکتے ہو تو اپنی آزادی کے لیے کوئی سامان تلاش کرو، کوئی تم کو آزاد کرا سکے۔ توجہ فرمائے، کوئی تم کو آزاد کرا سکے۔ کوئی آئے جس نے ہمارے مسلمان کو قید کیا ہو، وہ مسلمان کو دے کر چلا جائے، تم کو واپس لے جائے، کوئی ایسا انتظام کر لو۔ ایک قیدی کی رہائی کا جو ہدیہ ہوتا ہے اس کا انتظام کر لو۔ دلیل کیا ہے میرے عزیزو؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ ان کو کھانے کی خود اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ کس کو؟ یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو۔ یتیم آیا دروازے پر، مسکین آیا دروازے پر۔ یہ بات تو آج کے معاشرے میں بھی سمجھ میں آتی ہے، یتیم ہمارے دروازے پر آ سکتا ہے، مسکین آ سکتا ہے، لیکن اسیر، یہ قیدی کہاں سے آ گیا دروازے پر مانگنے کے لیے؟ اس لیے کہ جب افطار ہو رہا ہے، اسیر آیا، قیدی آیا ہے۔ یعنی عزیزان محترم، اسلامی حکومت کا ماحول اس عروج پر ہے مدینے میں کہ پیغمبر جنگوں سے جن قیدیوں کو لے کر آتے ہیں وہ بھی مدینے میں آزاد ہیں۔ اتنی مضبوط حکومت ہے میرے عزیزو۔ آج
ایک سائنٹسٹ دیکھتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، ٹیرر کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی پالیسیاں بہت پرفیکٹ ہیں، بہت اچھا کام کر رہا ہے انسانیت کے لیے، ملت کے لیے، اس کو ٹریل کر دیتے ہیں، شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ عزیزان محترم، یہ سب ناکامیاں ہیں۔ یہ خود بتاتی ہیں کہ یہ حکومت، یہ نظام کھوکھلے ہیں۔ جتنے بھی نظام ہیں میرے عزیزو، یہ سارے نظام، چاہے سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، یہ سب کے سب جو ہیں، اور ایک کے بعد جو ہے وہ دوسرے دبے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں، بظاہر دکھانے کے لیے جو ہے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور۔ لہذا میرے عزیزو، سیاسی اعتبار سے ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے، اس لیے کہ امام زمانہ کی جو سیاست ہوگی وہ الہی سیاست ہوگی۔ امام زمانہ کی جو سیاست ہوگی وہ خدائی سیاست ہوگی۔ امام زمانہ کی جو سیاست ہوگی نعوذ باللہ وہ ان پلیدگیوں سے ملوث نہیں ہوگی۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام خمینی ابھی جب انقلاب نہیں آیا ہے، امام خمینی ایران میں زندان میں ہیں۔ شاہ کا ایک آدمی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ زندان میں امام سے کہ آقا آپ ان کاموں میں کہاں پڑے ہیں، آپ مسجد کو سنبھالیے، مسجد کو سنبھالیے۔ مسجد یاد رکھیں میرے عزیزو، محراب، منبر کا لفظ نہیں بولا ہے، اس لیے کہ منبر جو ہے وہ ایک الگ معنی ہے۔ کہ آپ محراب کو سنبھالیں، سیاست ہم لوگوں کے لیے ہے۔ یہ شاہ کا وزیر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ سیاست ہم لوگوں کے لیے ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ ہاں، جس معنی میں تم سیاست کو لیتے ہو وہ سیاست حقیقتاً تمہارے ہی لیے ہے، جس چیز کو تم سیاست سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں جو سیاست ہے وہ حقیقت میں جو سیاست ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ لہذا میرے عزیزو، یہ آج کی سیاستیں، آج کے نظام، یہ کسی بھی عنوان سے قابل قبول نہیں ہے۔ امام زمانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جب آپ آئیں گے الہی سیاست ہوگی۔ امامت کا مطلب ہی میرے عزیزو ریاست اور سیاست کرنا ہے۔ امامت کے معنی میں ملتا ہے الامامت ہی الریاست العامہ۔ امامت ایک عام ریاست ہے، ایک عام حکومت ہے، لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن انشاءاللہ امام زمانہ کا جو زمانہ ہے اس میں سب کو قبول بھی کرنا ہوگا۔ لہذا میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ امام کے بارے میں بات کی جائے، امام کے بارے میں بات کی جائے، اعتقادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تاکہ ابھی سے ہم کو امام کی تھیوری معلوم ہو، امام کے کام کرنے کا طریقہ معلوم۔ اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، انشاءاللہ آگے کی باتیں اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ سب ہم کو کس لیے کرنا ہے؟ اپنے لیے کرنا ہے، اپنے امام کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام، میں نے عرض کیا جس طرح سے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سے کہیں شدت سے خود امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ شدت سے۔ آپ اندازہ لگائیں، ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ہم لوگ کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی بے چینی ہوتی ہے، مصائب کو سن کر گریہ کرتے ہیں، غم کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، سیاہ لباس پہنتے ہیں تاکہ غم کا اظہار ہو، عزاخانوں میں سیاہ پردے لگائے جاتے ہیں، مکمل ایک غم کا ماحول پیدا کرنے کے لیے۔ یہ کیوں میرے عزیزو؟ یہ اس لیے کہ کربلا کے مصائب بہت سخت ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم تو کربلا کے مصائب صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو کربلا کے مصائب صرف سنتے ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ حال رہتا ہے، اس وقت ہم اس قدر بے چین ہوتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں اس ذات کے بارے میں جو کربلا کے مصائب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کربلا کے حقیقی وارث ہیں میرے عزیزو، امام زمان۔ بہت سخت منازل ہے میرے عزیزو۔ آپ
اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب اہل بیت مدینے واپس آئے اور جناب محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ بن جعفر نے امام سجاد سے حالات معلوم کرنا شروع کیے. امام نے بتانا شروع کیا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ یہ ستم ہوئے، بابا کو شہید کیا گیا، چچا عباس کے بازو قلم ہوئے، بھیا علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، علی اکبر کے کلیجے پر برچھی لگی. اور اس کے بعد بیان کرتے کرتے شام اور کوفے کے مصائب کو بیان کیا. میری ماں و بہنوں کو بے ردا پھرایا گیا. اللہ اکبر میرے عزیزو. جناب عبداللہ بن جعفر اور محمد حنفیہ ہیں جو سنتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب عبداللہ سے برداشت نہ ہوا، غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کو تیار کرو اور تلوار لے کر آؤ. امام نے دریافت کیا ہے عبداللہ ارادہ کیا ہے؟ کہ آقا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے آقا کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے. ایک مرتبہ امام نے عبداللہ کو روکا اور روکنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ صبر کرو. فرماتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں آقا اتنے سخت مصائب ہیں میں کیسے صبر کروں؟ امام نے ایک جملہ کہا، اے عبداللہ یہ مصائب سخت ہے لیکن تم نے تو صرف سنا ہے، میں سارے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بحق دہر و ابیہا و بالہا و بنیہا. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما. معبود تو کریم ہے کرم فرما، تو رحیم ہے رحم نازل فرما. خدایا ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو خزائن غیب سے عنایت فرما. خدا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. معبود مظلوموں کی حمایت فرما، ظالمین اگر ہدایت کے لائق نہ ہو تو نیست و نابود فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. السلام علیکم یا رسول اللہ.